میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ حرارت گئی وہ شرارہ گیا، دعوت اس نے کردار بے سود ہے، تھا جو اس نے عمل کا سہارا گیا، دعوت اس نے کردار بے سود ہے، تھا جو اس نے عمل کا سہارا گیا، جس میں باعث شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا رہا، جس میں باعث شریعت جس میں باعث شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا، ایک تصویر تھی جو یہ غلط ہے مسلمان مارا، جس میں باعث شریعت نہ خوف خدا، جس میں باعث شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، بدنصیبو شہنشاہ کونین سے صاحب قربت کعبہ قوسین، بدنصیبو شہنشاہ کونین سے صاحب قربت کعبہ قوسین سے، تم نے کی دشمنی
ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا، کیا تمہیں مل گیا کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا، نصیب و شہنشاہی کونین سے، صاحب قربت کعبہ حسین سے، تم نے کی دشمنی ہم نے کی دوستی، کیا تمہیں مل گیا کیا ہمارا گیا، اے میری قوم کے زاہدوں عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، اے میری قوم کے زاہدوں عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا، کیا مجھے یہ بتانا پڑے گا تمہیں کس سبب سے عزازیل مارا گیا، دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی دوستو وہ بھی مرنا ہو، مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی، دوستو وہ بھی مرنا ہے، مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی، خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا، خاک طیبہ میں میرے عناصر ملے، عرش پر میری قسمت کا تارا گیا، خاک طیبہ میں پھر ملے، ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا، مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا باسا، مر کے طیبہ میں اختر یہ ظاہر ہوا، کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ، لے لیا گود میں رفعت عرش میں، قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا، قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا، خاموش ہو میں تمہیں سب کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا افسوس ہو گیا دور، آ گیا رسالت و رسالت میں روشنی کرکرانے عزیزت میں ایک بار اور تلاوت سے ان کو مشرف کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہر رات کے تعلق سے میں کوئی تفصیلی بیان پیش کر سکوں گا، چند باتوں کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک سب سے بڑی خصوصیت عجیب، اس میں 9 آیتیں ہیں، 3 آیت جو ہے دعوت اور 3 آیت دلیل اور 3 اسی کی مناسبت سے نصیحت، اور نصیحت ویسے کلام کو بڑے اہتمام سے شروع کیا گیا، رب نے قسم کیا تھا میں وقت بل گئی نہیں جا سکتا، یہ خود تشریح طرف کی وقت سے کیا بات بول رہے تھے، مگر میں اس آگے بڑھ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جتنا وقت اسی میں بات کسی نہ کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ما ودعك ربك وما قلى، محبوب تمہیں تمہارے رب نے نہیں چھوڑا۔ میں نے تو سیدھا سیدھا ترجمہ اور نہ ناراض ہوا، ابھی سیدھا ترجمے کے میں آؤ، نہیں چھوڑا، وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اصلا میں چاہتا ہوں
پسند ہے آپ کی پردہ ڈالے تمہارے رب نے تمہیں پوچھا اور محبوب یہ خیال کرنا بھی صحیح نہیں کہ آگے جا کے چھوڑ گئے آنے والی گھڑی تو پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی تو چھوڑنے کا سوال کیا اور محبوب چھوڑنے کی تو بات پیچھے رکھو اور سوفی کرم کو مفتا غریب میں تمہارا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے رب کہتا ہے بندے تو راضی ہو جائے ویسے ایک رسول کی آواز قرآن میں محفوظ ہے اجر تو انہیں کہا بیٹا حضرت کریم کہتے ہیں کیا خدا تیری بارگاہ میں بہجرت میں حاضر ہوا تاکہ تو راضی ہو حضرت کریم کہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جاؤ اور خدا حبیب سے کہتا ہے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو تو بات چل رہی تھی دعوت دلیل کی تو پہلا دعوت کیا ماں بولتا ہے کہاں تو کبھا کھلا رب نے نہیں چھوڑا دلیل مجھے جیت کر یتیم انفاؤ دعوت ہے عمل یہ جیتا ابھی ہم صرف لفظی ترجمے کی طرف یہ اس کی دوسرے نکات کی طرف نہیں جانا کرتے ہیں تاکہ سلسلہ کرام مربوط رہے کیا ہم نے تجھے نہیں پایا یتیم کو ٹھکانہ دیا تو چھوڑنا ہوتا تو ٹھکانہ دیا اور میں کو ہم نے تجھے اسی لیے ٹھکانہ دیا ہے کہ تو سارے یتیموں کا ٹھکانہ بن جائے مجھے یتیموں کا ٹھکانہ بننا تو نصیحت ہم یتیم و فلا تقہر اس کی مناسبوں سے نصیحت ہم یتیمہ فلا تقہر دوستو یتیموں کے ساتھ تو سبھی کی ہمدردی ہے اور نبی نے یتیموں کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا بہت ہی ثواب و اجر کی بات کی مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یتیموں کے لیے کوئی ہمدردی کا کام کر دینا چاہیے تو جگہ جگہ یتیم خانے بنائے گئے یتیم خانے اور سوچا گیا کہ ہم نے کام کر دیا یتیم خانہ بنا کر کے مگر یہ نہیں سوچا میں نہیں کہتا یہ اجر کا کام نہیں ہے وہ بھی اجر کا کام ہے کچھ نیچے تو کچھ بہتر ہے مگر آپ نے یہ سوچا کہ یتیم خانے میں بچے کو آپ نے پہنچا کے سہارا تو دیا مگر یتیمی کا تصور ملنے نہیں پایا یتیمی کا تصور ملنے نہیں پایا مگر یہ رسول نے جب یتیم کو سہارا دیا تو حسن حسین کے برابر میں چلا گیا کسی یتیم کو یتیم خانے میں پہنچانا ہے کسی یتیم کو کاندھے پہ چڑھانا ہے کسی یتیم کو کسی محفوظ جگہ پر لانا ہے تو کسی یتیم کو اپنا بیٹا بنا لینا یتیم جب تک اپنے ماں باپ کو نہ بھولے ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہم نے کوئی کام نہیں کیا اے لوگوں تمہیں اسی لیے ہم نے ٹھکانہ دیا کہ تم ٹھکانہ بن جاؤ پہلا دعویٰ پہلی دلیل پہلی نصیحت دوسرا دعویٰ والآخر خیر لک من الأولى والآخر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر دلیل وجدک الضال الفقر دعوت کے معنی میں بھی لوگ وہ دکھا رہے دعوت کے معنی میں لوگ وہ دکھا اس لیے میں لوگ کسی سے میں معنی نہیں بتا رہا صرف دعوت کرنا چاہتا جب معنی بتانے کا وقت آئے گا تو پیش کرو ہم نے تجھے دعوت آیا پہلے دی
ہو گئی محبوب نصیحت کرتا ہوں مسائل فلا تنہر مسائل فلا تنہر اب سائلوں کو جھڑکنا نہیں سائل سوال کرنے والا سائل کسی کہتے ہیں اور یہاں مطلق ہے کہاں کا سائل دنیا کا سائل آخرت کا سائل جنت کا سائل نجات کا سائل آخرت کا سائل دنیا کی بہتری کا سائل آخرت کی کامیابی کا سائل قرآن نے مطلق رکھا ہے تو بندے کو مقید کرنے کا حق نہیں اگر کسی ایک سائل کے لیے گنجائش ہوتی ہے تو اس کا نام لے لیا جاتا مگر کوئی بھی سائل ہو کیسا بھی سائل ہو جھڑکنا نہیں تو سرکار نے اپنے سائل کو کبھی نہیں چھڑکا اچھا یہاں سے ہمارے حوصلے بڑھ گئے کہ دنیا جھڑک دے گی مگر نبی نہیں جھڑکے دنیا جھڑک دے گی اس لیے کہ نبی کو تو حکم الہی نہیں چھڑا تم کیسا بھی سوال کرو نبی جھڑکنے والے نہیں ہیں نبی تمہیں مایوس کرنے والے نہیں ہیں جیسا بھی اور ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ سوال کرنا یہ شرک نہیں ہے نبی سے سوال کرنا نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے اگر یہ شرک ہوتا تو خدا یہ کہتا کہ کوئی سائل ہے تو دکھا دینا کوئی سائل ہے تو بھر دینا نہیں کیا بلکہ نہیں حوصلہ افزائی سائلوں کی ہو رہی سائلوں کی حوصلہ افزائی اور کوئی بھی سائل ہو وہ صرف یہ نہیں کہ انسان ہو تو یہاں پر ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں سرکار نے اس کا اتنا لحاظ فرمایا کسی سائل کو چھڑکائی نہیں حالانکہ لوگ ایک حدیث پڑھا کرتے ہیں اور بہت ہی شور و زور کے ساتھ اور بڑا اچھا مل گئی حدیث مل گئی مل گئی حدیث کیا رسول کو بڑی محنت کر کے مل گئی اور قرآن میں وعلمك ما لم تكن تعلم نہیں ملا وہ نہیں ملا وما هو على الغيب بضنين یہ غیب کی بات بتانے میں وکیل نہیں یہ نہیں ملا مگر حدیث مل گئی اور حدیث کیا مل گئی حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث حضور موضع پہنے بہت مشہور بار بار آپ سنتے ہیں اسی لیے میں واقعہ نگاری نہیں کرتا اشارہ کر دیتا ہوں موضع نشان سرکار نے اس کو ملایا اور نہیں فرمایا پہننا چاہتے ہیں اوپر سے ایک چیل آئی لیکن اڑ گئی اوپر سے گرایا چلا سانپ بس حدیث ہو گئی وہ بیوقوفوں نے یہی نہیں سوچا کہ جس حدیث سے تو رسول کی بیلمی ثابت کرتا کہ رسول کو پتا نہیں رسول کو پتا نہیں مجھے یہ بتا دے چیل کو کیسے جس کے ہاتھ میں ہے اسے پتا نہیں جس کے ہاتھ میں ہے اسے پتا نہیں جو اوپر پرواز کر رہی ہے اس کو کیسے پتا چل رہا اس کو کیسے پتا چل رہا ارے تجھے حیرت ہے تعجب کی بات ہے کہ رسول کے علم کی نفی کرتا ہے اور چیل کے لیے جو ہے نہیں کرتا چیل کے لیے جو ہے نہیں کرتا تو نے رسول کا کلمہ پڑھا یا چیل کا مولانا نے مسئلہ حل کر دیا تھا ادھر چیل اٹھتی ہوئی جا رہی تھی تو سرکار کے سر مبارک سے جو انوار کا سلسلہ عرش مولا سے اس کا چھینٹا پڑا تو کیسے تو اس نے سوچا یہ ہمارے لیے رسول رسول دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے یہ سرکش انسان نہیں مانتا یہ سرکش جن اس نے سوچا حکومت کا موقع حالانکہ چیز جانتی تھی کہ جو اس کے اندر اس کے لیے رسول اس کے لیے رسول ہے مگر وہ موسی چیز تھی بہانا اچھا تھا خدمت کا بہانا اچھا تھا آیا لے کے اڑ گئی مگر تم نے نہیں سوچا اڑ گئی تم کبھی ایسا تجربہ کرو
اپنے موزے میں سانپ لے کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں سانپ کا کون سی چیز آتی ہے۔ جس حدیث سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، جس حدیث سے نبی کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے، ذرا ساتھ یاد رکھیں، جس حدیث سے نبی کا اختیار ظاہر ہو رہا۔ اب سوال یہ رہا کہ نبی کو پتا کیسے نہیں چلا؟ تو میں بتاتا ہوں، نبی کو پتا چلا، غلط ہے تو کہہ دو کہ نبی کو نہیں معلوم ہو۔ اس لیے ایک بات بتاؤ، میرے موزے میں سانپ آ جائے میں نہ دیکھ، میں سو سکتا ہوں، مگر جب اٹھاؤں گا تو وزن کا معلوم پتا چلے گا کہ سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی مکھی کا نام نہیں، سانپ کسی اس کا کوئی وزن ہوگا تو پتا تو چلے گا کہ کوئی وزن والی چیز۔ تو نبی جانتے تھے اس میں کیا ہے، مگر یہ بھی جانتے تھے کیوں ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ کیوں ہے۔ اس لیے یہ سانپ بھی بچا کے آیا تھا، عاشقوں سے اپنے کو چھپا کے آیا تھا، بچا کے آیا تھا، عاشقوں سے اپنے کو چھپا کر آیا تھا۔ ایک تو وہ بھی سانپ تھا جو حال سور میں نبی کا انتظار کر رہا تھا، اس سے مصطفیٰ کو جذبہ لیے ہوئے اور بہت سارے سوراخ بنا ڈالے تھے کہ نبی آئیں گے تو کوئی بھی سوراخ کو سانپ ملے گا، ہم اندر چلے جائیں گے، مگر وہ سانپ عاشق اس لیے محروم ہو گیا کہ ایک عاشق ساتھ میں تھا، ایک عاشق ساتھ میں تھا، اس نے سارے دروازوں کو بند کیا اور جو ایک کھلا رہا وہاں اٹھا دے دیا۔ اب دو عاشقوں پر ٹکرا ہوا، ایک کامیاب ہو گیا، ایک محروم رہ گیا۔ ہو سکتا ہے اس سانپ نے بھی سوچا ہو کہ عاشقوں کی نظر میں نہ آؤ، عاشقوں کی نظر میں نہ آؤ، یہ نبی کا عشق کے لیے نبی کے موزے میں چلا گیا اور نبی کو پتا تھا مگر نبی نے نہیں کہا، اپنے عاشقوں کو یہ نہیں کہا۔ اگر سرکار اپنے عاشقوں کو جھڑک دے گی بڑا کون دے گا؟ ہم تو تمہیں جواب مسائلہ تھوڑی تھوڑی جھلک دکھاتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب والا آگے والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، یہ دعویٰ اور دلیل برسوں پر یوکی کا رب کو فتح، یہ دلیل ہے نصیحت اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو، اپنے رب کی نعمتوں۔ اب ہر آیتوں کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تو بہت ما ودعک ربک وما قلى، سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ اعتراض کیا تھا کافر نے اور جواب خدا نے۔ ایک بات کا پورے قرآن کریم میں اس بات کے الزام فرمایا گیا ہے کہ نبی کے دشمنوں نے جب نبی کی گستاخی کی تو نبی نے جواب دیا، کہیں نہیں، خدا نے جواب دیا۔ کسی نے نبی کو کہا اب تک، نبی خاموش ہے، خدا نے سورہ کوثر نازل کر دیا۔ کسی نے نبی کو کہا مجنون، سرکار خاموش ہے، قرآن نے جواب دے دیا۔ تو قرآن نے اہتمام کیا مگر جواب دینے میں ایک اہتمام نہیں کیا۔ جس نے اعتراض کیا اس کو مخاطب نہیں بنایا، جس کو سمجھانا ہے، جس کو بتانا اس کو مخاطب نہیں بنایا، مخاطب بنایا رسول۔ ہر جگہ وقتها واللیل اذا سجى ما ودعك ربك، رسول نے تو کہا کہ مجھے رب نے چھوڑا، رسول سے خطاب بھی کیا شروع رسول نے تو کہا کہ مجھے کوثر نہیں ملی جب میں اپنا رسول کا خطاب۔ اور صرف یہی نہیں، میں تو جگہ جگہ یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کے صفات جہاں جہاں بیان ہوئے مخاطب رسولی اکثر و بیشتر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو کیا رسول کو نہیں پتا تھا ہم مرسلین سے؟ سنانا ہے دوسروں کو، تو کہتے ہیں لست مرسلا، سنانا ان کو ہے، خطاب رسول سے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
داعیہ الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. خطاب اوصاف بھی رسول کی، مخاطب بھی رسول. اور ایک جگہ اور بھی یا ایھا الذین ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اس کلام کی خوبی ہے کہ جہاں تک رسول کے صفات کا ذکر تھا مخاطب رسول ہی، اور جیسے ہی ایمان کی بات آئی خطاب کا رخ مڑ گیا. جیسے ایمان کی بات آئی تاکہ یہ لوگ تم مانو، تم تعظیم و توقیر کرو، تم عبادت کرو. جہاں تک ایمان اور عبادت کی بات آئی رخ مڑ گیا. اور جہاں تک صفات رسول کی بات تھی مخاطب رسول، مخاطب رسول اہتمام دیکھو، رسول کی عظمت دیکھو، رسول کی عظمت دیکھو، اہتمام خداوندی دیکھو. بات یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ علیم و خبیر ہے. اے محبوب ہم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، ان کے بعد سے انکار کر دیا. ہم نے تیرے تعظیم کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. ہم نے عبادت کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا. ہم دعوت دیتے جا رہے ہیں مگر یہ بد نصیب انکار کرتے جا رہے ہیں. تیرے صفات کا بیان ان سے نہ کرے، تیرے کمالات کا ذکر ان سے نہ کرے، لیکن انکار کر رہے، انکار کر رہے. ہم مخاطب اسی کو بنائیں گے جب سے انکار کریں. انکار نہیں کرو. صاحب خیال کرتے چلے جائیں. ماں بندہ ربک وما خلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور آپ کیا اس کے تو کوئی معنی، اس کی 6 تفسیریں ہو سکتی اس آیت کریمہ. ایک تو یہی سرکار سے خطاب کی ہے کہ اے محبوب آپ کی آخرت دنیا سے بہتر. کیوں؟ دنیا میں کچھ ایسے ہیں جو تم کو مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تیرے قدر کے سر قربان، کچھ ایسے ہیں جو آپ کاٹے جاتے. اے محبوب اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں مگر آخرت کے لیے عالم ہوگا کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں پر کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوگا. سب تیری عظمتوں کو دیکھتے ہوں گے. کسی موقع پر میں جب پہنچتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے، قیامت کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ نے یہ کہا کہ حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب کے لیے تو میں پوچھوں گا حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ خدا علیم الخبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ. لکھنا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے تو لکھنے والے کے لیے بات روز کی روز خدا تک پہنچ رہی ہے. اس کے بعد کیا ضرورت ہے حساب کتاب کی؟ خدا جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. کوئی دم مارنے والا، کوئی دم مارنے والا اگر بغیر حساب کے خدا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے تو وہاں جا کر وہ اشرائی کریں گے انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، انقلاب زندہ باد، حساب نہیں لیا جہنم میں. ہے دم مارنے کی کیا ضرورت ہے حساب و کتاب کی؟ جب تم یہ کہو گے تو رحمت خداوندی آواز دے گی. محبوب کو مخاطب، اے محبوب اگر یہ قیامت کا دن نہیں ہوا تو یہ تو ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں چلا جائے، جہنمی جہنم میں چلا جائے. مگر اے محبوب اس قیامت کے میدان میں تیرے ہاتھ میں لوائے ہم کون دیکھے گا؟ گنہگاروں کو سہارا دیتا ہوا کون دیکھے گا؟ میزان پر سنبھالتا ہوا کون دیکھے گا؟ اے محبوب یہ جو کانفرنس ہے جس میں اولین بھی ہیں، آخرین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں،
سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنت میں پہنچنے سے پہلے سمجھ لے ہم نے کس سے محبت کی ہے، ہم نے کس سے محبت کی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان نقاط قسم مشرقہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ محبوب آخرت شان محمودیت ہے، یہاں شان محمدیت ہے، وہاں شان محمودیت ہے، وہاں شان محمودیت ہے، تو محبوب تمہاری آخرت دنیا سے بہتر۔ دوسرا یہ محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ اور آپ اچھی سمجھ لیں جب کوئی نیکی کی راہ دکھاتا ہے، جو خیر کی دعوت دیتا ہے، اس خیر پر جو چلے، اس پر جو چلتا ہے قیامت، سب کا اجر کس کو ملے گا؟ جس نے ہدایت کی ہے۔ سب سے پہلا جو مرشد ہے، سب سے پہلا جو ہادی ہے، اس کو ملے گا۔ اب آپ سوچ لیجیے جیسے جیسے زمانہ گزر جائے گا، رسول پہ کلمہ پڑھنے والے پڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو امت کے سارے ثواب، سارے اجر کئی گنا زیادہ ہوگا، کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں، آپ کے مرشد کو اس کا گنا ملتا ہے، اور اس کے مرشد کو اس کا گنا ملتا ہے، اور اس کے مرشد کو اس کا گنا ملتا ہے، تو وہ جھکنے والا حساب بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حساب لگاؤ تو کوئی گنتی نہیں بتائی جا سکے، کیا تو سرکار کی نیکیاں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور معرفت کے درجات کو وہ طے کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور کوئی درجہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں تک بھی جانے کے بعد معرفت کے درجات ختم ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ معرفت الہی کے درجے غیر متناہی، اس کی انتہا نہیں۔ تو جب وہ غیر متناہی تو سرکار کا سفر اسی پر انتہا ہے۔ سرکار کا سفر کوئی پہلے سرکار ٹھہرے تو منزل کا پتہ چلے، جب ٹھہرنے کا کوئی وقت ہی نہیں تو آخری منزل کون بتائے؟ ارے میں آپ سے پوچھوں میں نے کتنے گھنٹے تقریر کی تو آپ کہیں گے ارے پہلے ختم ہو کر ابھی چل رہی ہے، جب چل رہی ہے تو چلتے ہوئے کی آخری منزل نہیں بتائی جاتی، چلتے ہوئے کی آخری منزل نہیں بتائی جاتی، تو نہ معرفت کی منزلیں ختم ہوگی، نہ رسول کا سفر ختم ہوگا، نہ کسی کو رسول کی آخری منزل کا پتہ چلے گا۔ یہ تو دوسری تفسیر کی روشنی مختصر سی اب ہے، اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ یہ آخری وہ وصال سے پہلے والے پہلے سے بہتر، پہلے سے وہ آخری پہلے سے بہتر۔ آپ جانتے ہیں جو اس وقت رسول کو اطمینان حاصل ہوا اس سے پہلے نہیں، کیوں آخری گھڑی کا منظر آپ دیکھیں، سرکار امت کے لیے ہمیشہ بے چین رہے، امت کے لیے بے چین رہے۔ آخری گھڑی جب اسم دے دیا سرکار، نبی نے اسم دیا، بغیر نبی کے اسم کی حضرت ملک الموت نبی کی روح نہیں نکالی، دیکھ لیا حضرت ملک الموت روح نکال رہے، اور بے چینی کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت حضرت جبریل حاضر، حضرت جبریل بھی حاصل، رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعہ حضرت جبریل کے ذریعہ حکمت کو ظاہر کرنے کے جبریل پوچھو تو یہ محبوب کو بے چینی جو کہا مجھے امت کا خیال آ، امت کا خیال آ، تو کہا جبریل سناؤ تمہارا امت کی اگر مرنے سے 1 سال پہلے کی توبہ کر لے گا میں معاف کروں گا، مگر بے چینی نہیں جاتا۔ یہ جبریل کسی کو کیا پتا اس سال میری موت ہونے والی، کسی کہیں ایسا نہ ہوگا اگر توبہ ہی کرا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر ہوا جبریل سنا 40 روز پہلے بھی اگر توبہ میں معاف کروں گا، کہا جب بھی بے چینی، کہا اچھا سنا دو،
اگر وہ 24 گھنٹے پہلے ایک دن رات پہلے توبہ کر رہے ہو جبریل کی سکون دی تو سنا دو مرنے سے پہلے تو موت کی کیفیت تاریخ ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لے گا جب بھی معاف کر دوں گا جب بھی معاف کر دوں گا جبریل یہ کیسے پتا چلے گا کہ موت کی کیفیت تاریخ ہونے والی ہے یہ میرے امتی کو کیسے پتا چلے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توبہ چلا جائے اے جبریل سنا دو اے محبوب فکر نہ کرو اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اسے معاف کر دے گی اور اگر میں توبہ کرا تو میری شفاعت کرے گی سرکار فرماتے ہیں الان تابا قلبی الان تابا قلبی اب میں مطمئن ہو گیا اب مطمئن ہو گیا میری امت کا معاملہ میری حوالے ہو گیا میری حوالے ہو گیا اب میں مطمئن ہو گیا اور اس کے بعد ذرا سا اور آگے بڑھتے چلے گئے بولا اللہ نے تو خیر لٹک میں بولا یہ تو تین تفسیر وہ ہے جو ذات رسول سے متعلق ہے مگر وہاں پر بولا آگے تو خیر لٹا من الاولا لام یہاں تعلیم بلن آخرت کو خیر لٹا آخرت بہتر ہے آپ کی وجہ سے دنیا سے آخرت بہتر ہے آپ کی وجہ سے یہ تیرے جو چاہنے والے ہیں یہ تیرے جو شاہ ہیں جو تیرے ماننے والے ہیں ان کی آخرت دنیا سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے ان کی آخرت دنیا سے بہتر اچھا جناب پھر وہی تعلیم کا مان یہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں جو آپ کے ماننے والے ان کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے ان کے جو درجات اور جو ان کے مناقب و کمالات ہیں یہ کس کے لیے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے چلو بات ہے اولیاء کرام میں حاضری دے سرکری طور پر پوچھیں غوث جیلانی سے پوچھیں خواجہ میری سے پوچھیں آقائے نقشبند سے پوچھیں مولائے شمربند سے پوچھیں داتا گنج بخش سے پوچھیں ان بزرگان دین سے پوچھیں یہ جو آپ کی چمک دمک ہے یہ آپ کا جو روح ہے یہ آپ کی جو بلندیاں ہیں یہ آپ کے جو وسائل ہیں یہ کہاں سے آئے غوثیت کی منصب پر کس نے بٹھایا خواجگی کا تاج کس نے پلایا وہ کون ہے جس نے سارے عالم کا داتا بنایا وہ کون ہے جس نے اس مقام پر پہنچایا تو پھر سارے ولیوں کی زبان ایک ہوگی کہ ذو سے اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے ذو سے اس خورشید سے اختر میرا تابندہ ہے چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے یہ سب کہیں گے کہ یہ چمک تو خورشید مدینہ کی ہے یہ چمک تو خورشید رسالت کی ہے چمک اس سے باتیں ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے سب آنے والے اللہ کی تو خیر لگا من الاولا اور اس کی چھٹی تفسیر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے لیے آپ کی وجہ سے ہر مومن کی آخری گھڑی پہلے سے آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ سنا دوں تفسیر الرحل بیان میں اس خواب کا ذکر ہے کسی نے سرکار کو خواب میں زیارت کی اور سوال کر لیا سرکار نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلی یہ جیسے آٹے سے باہر کوئی تکلیف آٹے کو کوئی تکلیف یا خوشبو سے پھول سے خوشبو نکل جائے تو کتنی سہولت سائل نے عرض کیا کہ حضور نظر کی کیفیت تو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے قرآن کی آیتوں میں
اور اس کی جو توضیح کی گئی قصہ ناقابل برداشت. جیسے کہ یوں سمجھے تھوڑی دیر تقریب فرم کے لیے کہ کسی بکول کے کانٹے پر بھیگا کر کوئی ہلکی چادر ڈال کر کھینچ لو اور ایسا لگے گا جیسے جسم سے بکول کے کانٹے کھینچے جا رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے, پھول سے خوشبو. تو سرکار کہتے اس کا جواب سورہ یوسف سے تلاش کرو, اس کا جواب سورہ یوسف سے تلاش کرو. اور جب سورہ یوسف پر نے غور کیا تو سمجھ میں بات آ گئی. واقعات مشہور ہے. حضرت یوسف حضرت زلیخا نے عورتوں کو جمع کیا. ایک ہاتھ میں پھل دیا, وہ نیمو ہو یا کوئی بھی ہو, ایک ہاتھ میں پھل دیا, ایک ہاتھ میں چھری دی. ایسے وقت میں حضرت یوسف کو آواز دی بلایا گیا. جیسے ہی جمال یوسفی کے کھینچا عورتوں کی بدماشی کے لیے عالم ہوا. ایسا ہوا کہ کہا تھا کہ پھل کاٹو انگلیاں کاٹو, اور انگلیاں کٹ گئے انہیں پتا نہیں چلا. انگلیاں کٹ گئے انہیں پتا نہیں چلا, اس لیے کہ پتا چلانے والی چیز حواس ہے, اور جو حواس نہیں گم ہو جائے. پتا چلنے والی چیز عقل و ہوش ہے. جب عقل و ہوش ہی گم ہو جائے تو جمال یوسفی نے جب عقل و ہوش گم ہو گیا تو انگلی کٹ گئی, مگر کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے, تکلیف محسوس نہیں ہوئی. درد ہوتا ہے, درد کا پتہ نہیں چلا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درد ہے محسوس نہیں, تکلیف ہے خبر نہیں. اس لیے کہ خبر کیوں نہیں ہے, حواس گم ہو گئے. جمال یوسفی نے گویا نبی بشارت دیتے ہیں کہ جب مومن کامل کی روح نکلنے والی ہوگی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا, نگاہوں کے سامنے ہوگا. وہ جو ہوا اس نے محمد ہی ہو جائے, وہ جو ہوا اس نے محمد ہی ہو جائے. روح نکل جائے کہ پتا نہیں چلے گا, روح نکل جائے پتا نہیں چلے گا. درد ہوگا محسوس نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی معلوم نہیں ہوگی. تو باقی اب یہ کہنا تو صحیح ہے کہ آپ کی آنے والی گھڑی ہے, آنے والی گھڑی ہے مومن کامل کے لیے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. رسم فیوٹی کا رب کو پتہ رہا کسی کو یتیم انفعا. اب اس سلسلے میں جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں, علم جیت کے یتیم انفعا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی تو اتنا سلیس ترجمہ کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ سمجھنا آسان ہو گیا. علم یجد کے یتیما فآوى, ترجمہ ایسا ہے کہ دلائل اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے جس میں رعایت سجا جس کو کہتے ہیں, اس کو شاعری کی زبان میں قافیہ بندی کہتے ہیں, اور عربی اور نثر میں اس کو سجا کہتے ہیں. اصل میں ارشاد یہ ہے علم یجد کا یتیما فآوى, علم یجد کا فآوى یتیما, ووجدك فهداك ضالا ووجدك فأغناك عيلا. مگر چونکہ رعایت سجا مقصود تھی اس لیے جو مفعول کو مقدم کر دیا گیا. کیا مطلب علم یہ کا کیا میں نے تجھے نہیں پایا تو تیرے ذریعہ یتیموں کو ٹھکانا دے گا. اور پایا ہم نے تجھے تو تیرے ذریعہ گمراہوں کو ہدایت دی. تو ہم نے تجھے پایا تیرے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا. بولو
کیا رسول نے یتیموں کو ٹھکانا نہیں دیا؟ کیا گمراہوں کو راستہ نہیں دکھایا؟ کیا محتاجوں کو غنی نہیں کر دیا؟ تو جو کیا وہ ترجمہ کرو، سرکار نے کیا آیت کا وہ ترجمہ کرو جو زندگی میں مطابق ہو رہا ہے۔ مگر آپ اگر اسی انداز کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو، لم یجد کا یتیماً، یتیم کے معنی کیا ہے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ نہیں ہو، یہ ہے ہاں، جس کا باپ نہیں ہے، باپ کا سایہ۔ میں بتاؤں یتیم کی دو قسمیں ہیں، ہمارے یہاں مشہور وہی یتیم ہے، یتیم کا نظریہ بول رہے ہیں، ایک ہے رجل یتیم اور ایک ہے در یتیم۔ رجل یتیم کا وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد یتیم، ایک ہے مرد یتیم۔ تو رجل یتیم کا ہے یا طفل یتیم کہہ دیجیے، رجل کو تو بالغ کو کہتے ہیں، تو طفل یتیم، اور ایک ہے در یتیم۔ تو طفل یتیم وہ ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ، اور در یتیم وہ ہے کہ صدف کائنات میں جس کی نظیر نہ ہو، صدف کائنات میں جس کی نظیر نہ ہو، تو اس میں طفل یتیم کا لفظ نہیں ہے، اس میں طفل یتیم کا لفظ نہیں ہے۔ تو دونوں معنی کی گنجائش ہو گئی۔ ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے محبوب، ہم نے تجھے صدف کائنات میں در یتیم پایا، در یتیم پایا، تو اپنے بارگاہ میں خود سے اٹھ کر آئل کہتے ہیں کس کو؟ محتاج، مگر نہیں، آئل میں عیال والا، آئل کہتے ہیں کس کو؟ عیال والا۔ تو یہاں ایک محبوب نے تجھے عیال والا پایا تو غنی کر دیا، عیال والا، کثیر لگا حاصل کیا ہو؟ اے محبوب نے تجھے کثیر لگا پایا، کثیر لگا، چونکہ عیال اپنے مربی کی محتاج ہوتی، اسی حساب سے اس کو عیال کہتے ہیں، اسی حساب سے عیال۔ تو ہم نے تجھے کثیر العیال پایا تو غنی کر دیا۔ حالانکہ آپ جائیے خانے نبوت کی تلاشی لیجیے، کتنے لوگ ہیں وہاں پر؟ امام حسن، امام حسین، حضرت علی، فاطمہ الزہرا، ازواج مطہرہ، کتنے کثیر؟ کیا کسی کو کثیر العیال کہیں گے؟ یہ کثیر العیال ہے؟ سب نفوس قدسی ہمارے گھر میں موجود، اس کی بنیاد پر نبی کثیر العیال نہیں کہا، صرف اپنے گھر والوں کی بنیاد پر نہیں، یہ ساری امت نبی کی عیال، یہ ساری امت نبی کی عیال، یہاں بھی نبی کی محتاج، وہاں بھی نبی کی محتاج، یہاں بھی نبی کی ضرورت ماری، تو یہ ساری امت عیال مصطفیٰ، اور یہ کثیر العیال، کثیر العیال۔ ارے جنتیوں کی 120 صفیں لگیں گے، 40 صف میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے ماننے والے 40 صف، اور سرکار کے ماننے والے 80 صف، سرکار کے ماننے والے کثیر العیال، کثیر العیال کو ہم نے غنی کر دیا، کس کے لیے؟ عیال کے لیے۔ تو قیامت تک جو عیال آ رہی ہے وہ انہی تک آ رہی ہے۔ سیدنا مولانا محمد کمال کے بولنے کا بھی مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ایک لفظ اور، تو کوئی لفظ بڑا زیادہ اختلافی نہیں ہے، مگر کچھ لوگ دال کے بہت کا دال لائے، بہت لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ جو ہے تو اس کو تیزی کے ساتھ میں اس چیز تعلق ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ترجمہ کر دیا کہ
کہ ہم نے رسول کو گمراہ پایا، بے خبر پایا، سمجھا، اور گمراہ کرتے ہوئے ان کو خوف بھی نہیں ہوا کہ جو راستہ بتانے آیا تھا یہ وہی گمراہ ہو، جو خبر کرنے والا ہو وہ بھی بے خبر ہو۔ تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ لغت دیکھ کر نہیں کر سکتے، یہی تو غلطی ہو، موٹی موٹی لغت کی کتابیں دیکھی، کتابیں دیکھی اور کہتے ہیں ترجمہ شروع کر دیں۔ لغت دیکھ کر قرآن کا ترجمہ ممکن نہیں۔ قرآن کا ترجمہ کرنے سے پہلے عشق مصطفیٰ کی چراغ جلاؤ، اور اس عشق کی روشنی میں قرآن اچھا دوسری بات میں کو چلیے لغت کی دیکھی، لغت میں تو بہت سارے معنی تھے، تمہیں یہی کیوں پسند آئے؟ چلیے صاحب لغت کے معنی اس آیت پر صالحین کی نظر پڑی، کاملین کی نظر پڑی، اولیاء کی نظر پڑی، الواس کی نظر پڑی، آیات پر کسی نے گمراہ نہیں کیا، اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا، گمراہ نہیں کیا۔ اب مفسرین اپنے اپنے انداز سے بات بتاتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بتایا گیا کہ سرکار کی ذات کے لیے تمام یہ تھا کہ نبوت کے اظہار سے پہلے ہی آپ کی حفاظت ہو رہی ہے، اظہار نبوت سے پہلے ہی، بچپنے کے عالم میں بھی، جوانی کے عالم میں بھی آپ کے پاس ہے۔ کتنا علی مرتضیٰ کی روایت ہے کہ 2 بار ایسا ہوا کہ نبی کریم ایک ایسے گھر میں پہنچ گئے رات کے وقت جہاں گانا بجانا اللہ ہو گئی، ایسی عشرت کی محفلیں گرم تھی، نبی وہاں پہنچ گئے، مگر خدائی اہتمام دیکھیے، نبی پہنچے تو ایسا نیند کا غلبہ ہوا، ایسا غلبہ ہوا کہ سورج نکل آیا، سب کچھ ہو گیا، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا، سب کچھ ہو گیا، نبی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسے وقت میں جبکہ نبوت کا عزم بھی نہیں ملا تھا، نبوت کی دعوت کا عزم بھی نہیں ملا تھا، خدا نے یہ بچایا، تم ایسی جگہ پہنچ گئے جو گمراہ کر دینے والی جگہ تھی، مگر خدا نے ایسا بچایا کہ تمہارے دامن پر اس کا داغ نہ لگا۔ ذرا سا دیکھو، چلو یہ بھی مانا کر رہے تھے تو کسی حد تک کہا جاتا کہ صحیح ہے۔ حضرت جنید بغدادی تو کہتے ہیں یہاں دال سے مراد متحیر، تحیر کیا مطلب کہ جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو معنی قرآن کا ایسا ہجوم ذہن سرکار میں ہوتا تھا کہ سرکار خاص معنی مقید کرنے میں متحیر ہو جاتے تھے، حیرت میں پڑ جاتے تھے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس خاص معنی کی ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے جس کو بھول کہتے ہیں، ناسی، دال کے معنی ناسی۔ جب سرکار معراج کی رات اوپر اترے تو ایک بھول کے وہاں وہ قرب کی حیبت، وہ جلال کا عالم، اس پر آپ پر بھول کیا، بھول کی کیفیت آئی ہوئی، اور سرکار سوچتے رہے کیا کہیں، کیسے کہیں، کیا چاہیں، کیسی تعریف کریں، اسی سوچ میں تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت سے باہر کیا، اور پھر جو چاہا کہا، جو چاہا مانگا، جو چاہا کہا، اور ایسی حمد کی جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور اس کے بعد عرب کا محاورہ ایک بیٹھی ہے کہ جو قوم کی غلطی ہوتی ہے اس کے سردار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، غلطی قوم کرتی ہے سردار کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس محاورہ قرآن کی عرب کے اسلوب بیان پر نازل کیا گیا ہے، اس میں محاورات کا لحاظ کیا گیا ہے، عرب کے طرز بیان کا لحاظ کیا گیا، تو اب اس کے اوپر ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ اے محبوب، یہ تمہارے
تو ہم نے تیرے ذریعے ہدایت دے دی، ہدایت دے دی۔ عرب کی زبان میں دار اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں تنہا ہو، دار اس درخت کو بھی کہتے ہیں جو صحرا میں تنہا ہو۔ اور اس کے بعد سرکار کی عرب کی قوم میں جب آئے تھے تو تنہا نظر آ رہے تھے، تنہا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی ہمنوا نہیں تھا، مگر سرکار کی ہدایت سے وہ تنہا درخت تنہا رہا ہے، وہ ہر طرف درخت ہی گیا، ہر طرف شادابی ہی شادابی ہوتی چلی گئی۔ تو سب اس حساب سے کہ ہم نے تجھے دال پایا، تنہا پایا، ساری قوم کا تیرا غلام بنا دیا، تیری تنہائی ختم کر دے، تیری تنہائی ختم کر دے۔ دال کے معنی یہ بھی لیا جا سکتا تھا، اور ایک دال کا معنی یہ بھی جیسے کوئی چیز کہیں چھپ جائے، جیسے کہ دودھ میں پانی، تو تغل ما فی اللبن، یہ محاورہ ہے کہ پانی جو ہے وہ دودھ میں چھپ گیا، گم ہو گیا، پانی چھپ گیا، کوئی نکال کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تو اب یہی حال ہوا کہ تم اس قوم کے اندر چھپ گئے تھے، اس قوم کے اندر چھپ گئے تھے۔ تمہاروں کو کہا ہے کہ امتیاز دے دیا، تجھے پہچانوا دیا، ساری قوم نے تجھے پہچان دیا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بنا وصلي عليه۔ اور میں تیزی سے لے جاؤں، جو بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، اس کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سرکار کا ایسا واقعہ بچپنے کی بات ہے، کہتے ہیں عبدالمطلب کے باحیات تھے اور آپ حضرت دائی حلیمہ کے مکان پہ جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھول گئے، تو اس کی یاد کر رہا تھا، وہ جگہ جب تم راستہ بھول گئے تو ہم نے راستہ دکھا دیا، ہم نے تمہیں بتا دیا، مطلب یہ کہ ہر وقت خدا کی اہتمام ساتھ ساتھ ہے، خدا کی نگرانی ساتھ ساتھ ہے، خدا کی نگرانی ساتھ ساتھ ہے۔ آپ اس دال کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دال کا معنی یہ بھی ہو کہ حق ظاہر ہونے سے پہلے، احکام شریعت کے ظاہر ہونے سے پہلے تم اس سے ناواقف، اور یہ تو بات صحیح ہے کہ خدا کے بتانے سے پہلے سبھی چیز سے ناواقف، خدا نے بتا دیا سب سے واقف، تو وہاں ناواقف، تم ناواقف جس سے تھے اس سے بھی اپنے واقف پڑھ دیا، جس سے ناواقف تھے اس سے بھی واقف پڑھ دیا۔ اور کچھ عاشقوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ہم نے اپنی تجھے محبت میں رفتہ پایا، متوالا پایا، خود رفتہ پایا، یعنی تیرا عالم یہ تھا خود رفتگی کا عالم یہ تھا، اور بچوں کا خیال نہیں، قوم کا خیال نہیں، شہر کا خیال نہیں، صرف جاتی علاقے میں مشغول، غار ہیرا کو جگہ بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، ہر وقت اتنا مشغول کہ میرے سوا کسی کا خیال نہیں، میرے سوا کسی کا خیال نہیں۔ اور اس محبوبیت کا عالم بتا دوں کہ محبوبیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت جبریل آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار کی محبوبیت کا یہ عالم کہتے ہیں جس کو کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دبوچا چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، پھر میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر دبوچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو۔ ایک بات بتاؤ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا پڑھنا جانتے ہیں، مگر جب ایک بار آپ کہہ دیں گے کہ پڑھنا ہی جانتا پھر میں پڑھواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے پوچھو حضرت جبریل کو پتا تھا کہ نہیں کہ پڑھنا جانتے کہ، اور وہ پہلے سے معلوم تھا کہ پڑھنا نہیں جانتے تو کیوں کہتے پڑھو؟ فرشتے کو کیا ہوا؟ اچھا چلو نہیں پتا تھا تب تو دبوچ کے چھوڑا پھر بھی نہیں پڑھا، تجھے پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر کیوں پڑھو؟ یہ اشارہ کیوں ہے؟ فرشتے کا اشارہ بتا رہا ہے یہ پڑھنا جانتے ہیں، یہ پڑھنا جانتے ہیں، کوئی اور بات ہے، کوئی اور بات ہے جو پڑھ نہیں رہے ہیں۔ اور دوستو پھر اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ وقت بھی بہت قریب ہو گیا ہے۔
صرف تیزی سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. پڑھنا جانتے ہیں پڑھتے ہیں. میرا ترجمہ یہ مانا میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, میں نہیں پڑھتا, پڑھا نہیں پڑھتا, پڑھا نہیں پڑھتا. اب انہوں نے اپنی طرف توجہ تو توجہ بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ فَقَدْتَنِي فَبَلَغَ مِنِّي الْجَهْرُ فَبَلَغَ مِنِّي الْجَهْرُ. میں نہیں جانتا کہ درسگاہ کے معلم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ یہ ہے حضرت جبریل نے مجھے دبایا یہاں تک کہ میں تھک گیا. یہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں تھک. حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے دبایا یہاں تک کہ میں تھک گیا. میں اشراق اور فقدتنی میرا ترجمہ فقدتنی حضرت جبریل نے مجھے دبوچا حتی بلغ منی الجبر. یہاں تک کہ حضرت جبریل پہنچ گئے میری وجہ سے انتہائی کوشش میں. حتی بلغ منی الجبر. حضرت جبریل پہنچ گئے میری وجہ سے انتہائی کوشش کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے دبوچا یہاں تک کہ جبریل تھک گئے. جبریل تھک گئے مگر نبی کی توجہ اپنی طرف نہیں کر سکے. نبی کی توجہ اپنی طرف نہیں کر سکے. کیا عبارت لگی ہے, کیا قدرت دیکھی ہے, کیسا مقبرہ ہے, کیسا اس میں ڈوبا ہوا ہے, نہیں کر سکے. اور پھر حضرت جبریل سمجھ گئے کہ مشاہدہ جمال الہی میں یہ مستغرق ہے, مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق ہے. رب کے مشاہدے سے انہیں کوئی بھگا نہیں سکتا. اب اسی رب کا نام لو, اب اسی رب کا نام لو. اقرا باسم ربی, اقرا باسم ربی. اور جس رب کے جمال میں آپ مستغرق ہے اسی کے نام سے پڑھیے, اسی کے نام سے پڑھیے. اتنا پڑھ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ پڑھنے, اتنا کہنا تھا کہ پڑھنے لگے. دیکھو تو خدا کہتا ہے کہ وہ دیکھا نہیں تم ایسے ماں باپ کا تھے, ایسے گزرتا تھے, بال بچوں کا خیال نہیں, قوم کا خیال نہیں. میں نے اس کیفیت سے تمہیں آزاد کر دیا تاکہ ہدایت کر سکو, دیکھ ریکھ کر سکو, قوم کو دین کا سبق سکھا سکو. اس کیفیت سے ہم نے تجھے الگ کیا تاکہ ہدایت اور نبوت کا فریضہ ادا. کتنے معنی تھے دال کے نام. ایک آخری معنی وہ بھی ہے کہ حق واضح ہو پھر بھی نہ مانے, وہ بھی دال ہے. حق واضح ہو پھر بھی نہ مانے, وہ دال ہے. حق اتنا واضح میں نے کر دیا, اب وہ نہ مانے تو وہ دال ہے, وہ دلالت ہے, وہ گمراہی ہے. تو میرے رسول کا دامن ایسی دلالت سے پاک.